دوستو رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ 5 چیزیں ضرور خرید لے ورنہ ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے۔ پہلی چیز جسے رمضان ختم ہونے سے پہلے خریدنا ہے وہ یہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور شاید آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے کتنا بڑا خزانہ نکلتا جا رہا ہے۔ میری بات آج لکھ کر رکھ لے، اگر یہ مہینہ گزر گیا اور آپ نے یہ 5 چیزیں اپنے گھر میں لا کر نہ رکھی تو پھر سارا سال نصیب کو مت کوسیے گا کہ برکت کیوں نہیں آئی اور تنگ دستی نے پیچھا کیوں نہیں چھوڑا۔ یہ صرف 5 چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ چابیاں ہیں جو آپ کے رزق کے بند تالے کھول دے گی۔ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو لوگ آپ سے چھپاتے ہیں۔ ویڈیو کا ایک لفظ غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ کا ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سال بھر دعائیں مانگتے ہیں، مصلے توڑ دیتے ہیں، محنت میں خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہی خالی ہاتھ اور وہی تنگ دستی کیوں؟ کچھ گھروں میں رمضان آتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کچھ لوگ سارا مہینہ پیاسے رہ کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ دوستو، برکت بازار میں نہیں بکتی، برکت لائی جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان 30 دنوں کے سفر میں کچھ ایسی مبارک گھڑیاں آتی ہیں جب آسمان سے رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور ان گھڑیوں میں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور آپ کے گھر کی کیفیت کیا ہے، یہی آپ کا مقدر طے کرتا ہے۔ میں ابھی ان 5 چیزوں کے نام لینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا آپ واقعی اس غریبی سے تھک نہیں گئے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب اگلی عید آئے تو آپ کو اپنی جیب نہ دیکھنی پڑے؟ اگر جواب ہاں ہے تو یاد رکھیے کہ ان 5 چیزوں میں سے تیسری چیز وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ جس گھر میں یہ داخل ہو جائے وہاں سے نحوست خود بخود رخصت ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے جو کوڑی کے محتاج تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان 5 چیزوں کی حقیقت کو سمجھ کر عمل کیا، ان کے دن پھرتے دیر نہیں لگی، اور آج آپ کے پاس بھی وہی موقع ہے۔ اب میں ایک کر کے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ایک وارننگ سن لے، ان میں سے کچھ چیزیں بظاہر بہت عام لگے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن دوستو یہی تو اصل دھوکہ ہے۔ میں یہاں چیزوں کی نہیں، ان کے پیچھے چھپی اس طاقت کی بات کر رہا ہوں جسے آپ اب تک نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ کیا تو شاید آپ وہ ایک پوائنٹ مس کر دیں گے جو آپ کی پچھلی 10 سال کی محنت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں وہ پہلا راز جاننے کے لیے جو آپ کی گھر کی دیواروں سے اداسی اور تنگی کو کھینچ کر باہر نکال دے گا؟ دوستو، پہلی چیز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 5 چیزیں خریدنے کا وقت صرف عید کے چاند تک ہے۔ جیسے ہی رمضان کی آخری شام ڈھلے گی، برکت کا وہ خاص دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے جو کرنا ہے آج کرنا ہے، جو فیصلہ لینا ہے ابھی لینا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس پہلی چیز کی جو آپ کے گھر کے بجٹ اور آپ کی نیت کا امتحان لینے والی ہے۔ دوستو، پہلی چیز پر جاننے سے پہلے آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے خاندان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے کم محنت کرتے ہیں، جن کے پاس شاید آپ جتنی بڑی ڈگری نہیں ہے، لیکن ان کے گھر میں سکون ہے اور رزق میں ایسی بست ہے کہ وہ خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ان کے پاس ایسا کون سا خفیہ کوڈ ہے جو آپ کے پاس نہیں؟ دوستو، وہ کوڈ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوڈ ہے وقت کی صحیح خریداری۔ وہ جانتے ہیں کہ جب رحمت کی سیل لگی ہو تو جھولیاں کیسی بھری جاتی ہیں۔ آج جو 5 چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں وہ دراصل اسی خفیہ کوڈ کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں آپ کے گھر کی اس منفی توانائی کو کھینچ لے گی جو برسوں سے آپ کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو شاید لگے کہ یہ تو محض ایک مٹی کا برتن ہے یا ایک مسلح ہے، لیکن یاد رکھیے گا، مٹی کا وہی برتن جب کسی کی پیاس بجھاتا ہے، دعا بن کر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں اب آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوگی کہ وہ چیزیں کیا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر آپ کا ارادہ صرف ان چیزوں کو دیکھنے کا ہے تو ابھی ویڈیو بند کر دے، کیونکہ یہ ویڈیو تماشا دیکھنے والوں کے لیے نہیں
بلکہ حالات بدلنے والوں کے لیے ہے۔ جو لوگ ان 5 چیزوں کو حقیر سمجھیں گے وہ اگلے سال بھی اسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں، لیکن جو آج میری بات مان کر ان چیزوں کا انتظام کر لے گا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کے گھر کی دیواریں اس کی خوشحالی کی گواہی دے رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو پہلی چیز بتانے لگا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ چیز خریدیں گے تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ یہ کیوں خرید رہے ہیں۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا ایک خفیہ سودا ہوگا۔ تیار ہے آپ؟ تو چلیے پہلی چیز نوٹ کریں جو آپ کی غریبی کے قلعے میں پہلا سراغ کرنے والی ہے۔ تو دوستو، وہ پہلی چیز ہے ایک مٹی کا چھوٹا سا برتن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مٹی کے برتن سے غریبی کا کیا لینا دینا؟ تو ذرا رکے اور ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں۔ ہم سب اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ خریدتے ہیں، نئے کپڑے، اچھا کھانا، گھر کی سجاوٹ، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے گھر کی چھت پر یا ہماری کھڑکی کے باہر وہ بے زبان پرندے جو تپتی دھوپ میں پیاسے اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی پیاس بجھانا کتنا بڑا کام ہے؟ یہ مٹی کا برتن آپ نے اس نیت سے خریدنا ہے جس میں پانی بھر کر آپ نے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں کوئی پرندہ آ کر اپنی پیاس بجھا سکے۔ دیکھیے، رزق صرف محنت سے نہیں ملتا، رزق دعاؤں سے بھی ملتا ہے۔ جب کوئی پیاسا پرندہ آپ کے اس خریدے ہوئے برتن سے پانی پی کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو وہ جو اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، وہ دعا سیدھی آپ کے رزق کے تالے کھولتی ہے۔ اللہ کو اپنے ان بندوں سے بہت پیار ہے جو اس کی بے زبان مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب لوگ اپنے گھروں میں دوسروں کے لیے، چاہے وہ پرندے ہی کیوں نہ ہو، آسانی پیدا کرتے ہیں تو ان کے اپنے اٹکے ہوئے کام بھی خود بخود بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ برتن محض مٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر میں رحمت کی دعوت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس برتن کو رکھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر وہ غلطی آپ نے کر دی تو پھر برکت کا وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ایک مٹی کا برتن آپ کے لیے دعا بن سکتا ہے، تو وہ دوسری چیز کیا ہوگی جو آپ کے گھر کے اندر نحوست کو ختم کرے گی، جس نے برسوں سے آپ کے کاموں کو جگڑ رکھا ہے؟ وہ چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بنا رمضان کی وہ خاص برکت جو رزق میں اضافے کے لیے ہوتی ہے نامکمل ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کما تو بہت رہے ہیں لیکن پیسہ ہاتھوں سے پانی کی طرح نکلتا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مہینے کے آخر میں رقم کہاں گئی؟ دوستو، یہ برکت کی کمی ہے، اور یہ برکت کیسے واپس آئے گی؟ یہیں اس دوسری چیز کا راز ہے۔ میں دوسری چیز بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لے کہ اس بار رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ قدم اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ تو چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس دوسری چیز کی جو آپ کے گھر کے بند تالوں کی اصلی چابی ہے۔ وہ دوسری چیز ہے ایک نئی اور خوبصورت جے نماز یا مصلی۔ اب یہاں بہت سے لوگ سوچیں گے کہ مصلی تو ہمارے گھر میں پہلے سے موجود ہے، پھر نیا کیوں؟ تو میری بات بہت غور سے سنیے دوستو، ہمارے گھروں میں اکثر مصلی پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، کہیں سے رنگ اڑ گیا ہوتا ہے تو کہیں سے وہ بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو نئی جے نماز خریدنے کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نفسیاتی اور روحانی وجہ ہے۔ جب آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، خاص طور پر عبادت کے لیے، تو آپ کے اندر ایک نیا شوق اور ایک نئی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ مصلی آپ نے اس نیت سے خریدنا ہے کہ یہ آپ کا اللہ سے ملاقات کا خاص مقام ہوگا۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بے چینی سی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے اور رزق جیسے کہیں راستے میں ہی رک جاتا ہے۔ دوستو، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ برکت کی کمی ہے
جو تب آتی ہے جب ہمارے گھر کا وہ کونا جہاں ہم رب کے سامنے جھکتے ہیں وہ ویران ہو جائے۔ یہ نیا مصلی خرید کر آپ نے گھر میں ایک ایسی جگہ بچھانا ہے جہاں شور نہ ہو، جہاں سکون ہو۔ اور پھر دیکھیے کمال، جب آپ اس نئی اور صاف ستھری جائے نماز پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا دل نرم ہو رہا ہے۔ دوستو، پرانے بزرگ کہتے تھے کہ جس گھر میں جائے نماز کثرت سے بچتی ہے اور اس پر آنسو گرتے ہیں، اس گھر کی دیواریں خود غریبی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی۔ یہ مصلی آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ جب آپ اس نئی چیز کے ساتھ اللہ کے سامنے نئے جذبے سے جائیں گے تو اللہ کی رحمت کو بھی آپ پر پیار آئے گا۔ وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے، مجھ سے مانگنے کے لیے کتنی تیاری کر کے آیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، صرف مصلی بچھانے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک ایسی خاص گھڑی ہے، ایک ایسا خاص وقت ہے جس میں اس مصلی پر بیٹھ کر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اکثر لوگ اسی وقت سو رہے ہوتے ہیں یا شہری کھانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مصلی کا اصل جادو کب چلتا ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات یاد رکھے، رزق کا تعلق صرف آپ کے کام سے نہیں ہے، رزق کا تعلق اس رشتے سے ہے جو آپ کا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اگر وہ رشتہ کمزور ہے تو آپ جتنی مرضی محنت کر لے، برکت نہیں آئے گی۔ اب ذرا تصور کرے، اگر مصلی آپ کا رشتہ اللہ سے جوڑ رہا ہے تو وہ تیسری چیز کیا ہوگی جو آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟ وہ تیسری چیز تو ایسی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی کنجی کہا ہے۔ لوگ اسے خریدتے تو ہے لیکن غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں برکت نہیں ملتی۔ کیا آپ تیار ہیں اس تیسری چیز کا راز جاننے کے لیے جو آپ کی جیب اور آپ کے بٹوے کو کبھی خالی نہیں رہنے دے گی؟ دوستو، وہ تیسری چیز ہے ایک چھوٹی سی تسبیح یا ڈیجیٹل کاؤنٹر۔ اب رکیے، اس سے پہلے کہ آپ سوچیں کہ تسبیح تو بہت عام سی چیز ہے، میری بات کو اپنی روح کے کانوں سے سنیے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دیوار بن کر ہمارے رزق کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کا بنایا کام آخری وقت پر کیوں بگڑ جاتا ہے؟ کیوں عین اس وقت جب پیسے آنے والے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ وہ رقم وہیں لگ جاتی ہے؟ یہ دراصل وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ تسبیح جو آپ خریدیں گے یہ محض گننے کا ایک آلہ نہیں ہے، یہ آپ کا وہ ہتھیار ہے جس سے آپ نے ان رکاوٹوں کو پاس کرنا ہے۔ اس تسبیح کو خرید کر اپنے ہاتھ کی زینت بنائیں اور اس پر ایک خاص عمل شروع کرے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، اور وہ ہے استغفار، یعنی اپنے رب سے معافی مانگنا۔ دوستو، ذرا تصور کرے، ایک انسان صحرا میں بھٹک رہا ہو، اسے راستہ نہ مل رہا ہو، پیاس سے اس کا برا حال ہو اور اچانک اسے کوئی راستہ دکھا دے تو دوستو، استغفار وہی راستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، وہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، وہ تمہیں اولاد کی دولت دے گا۔ آپ کو پتہ ہے مال میں اضافہ کسے کہتے ہیں؟ مال میں اضافہ یہ نہیں کہ صرف پیسہ آ جائے، بلکہ مال میں اضافہ یہ ہے کہ تھوڑے پیسوں میں اتنی برکت آ جائے کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ تسبیح آپ کو ہر لمحہ یاد دلائے گی کہ آپ نے اپنے رب سے جڑے رہنا ہے۔ جب آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کے دانوں کو گھمائیں گے اور استغفر اللہ کہیں گے تو آپ کے گرد ایک ایسی روحانی ڈھال بن جائے گی جسے غریبی کبھی توڑ نہیں سکے گی۔ دوستو، میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہوں، ہم لوگ گھنٹوں موبائل فون کی اسکرین پر
انگلیاں چلاتے ہیں، فضول چیزیں دیکھتے ہیں، لوگوں کی غیبت سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہی انگلیاں اگر تسبیح کے دانوں پر چلے تو یہ ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی؟ یہ تسبیح آپ نے اپنے بستر کے پاس، اپنی جیب میں یا اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ رمضان کے ان آخری دنوں میں جب رحمت کی ہوا چل رہی ہے، آپ کا استغفار اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور رزق کے نئے دروازے کھول دیتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا مقدر ہی خراب ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مقدر اللہ لکھتا ہے اور استغفار اسے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے نام اعمال سے وہ گناہ مٹ جائے جو آپ کی تقدیر کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ لیکن یاد رکھیے، اس تسبیح کا ایک خاص ادب ہے، ایک خاص طریقہ ہے جو آپ کی زندگی میں معجزہ دکھاتا ہے۔ وہ میں آپ کو چوتھی چیز کے بعد بتاؤں گا، کیونکہ چوتھی چیز کا تعلق سیدھے آپ کے اس بٹوے اور تجوری سے ہے جسے آپ بھرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، وہ چوتھی چیز تو ایسی ہے کہ اگر آپ نے اسے خرید لیا اور صحیح جگہ رکھ دیا تو آپ کے گھر میں نوٹوں کی گنتی نہیں بلکہ برکتوں کی بارش ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کے گھروں میں ہوتی تو ہے، لیکن ہم نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تیار ہو جائے، کیونکہ اب ہم اس راز کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کی مالی زندگی کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ دوستو، وہ چوتھی چیز ہے ایک بہت سی خوبصورت اور سادہ سی ڈائری اور ایک قلم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈائری خریدنے سے غریبی کیسے دور ہوگی؟ کیا اس پر کچھ لکھنے سے پیسے آ جائیں گے؟ تو میری بات کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیے۔ ہماری زندگی میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے بے ترتیبی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا دیا، ہم نے کہاں اڑایا اور ہم نے کتنا شکر ادا کیا۔ دوستو، یہ ڈائری آپ نے اس نیت سے خریدنی ہے کہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حساب کتاب کا ایک پاکیزہ ذریعہ ہوگی۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت کم کماتے ہیں لیکن ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، ان کے بچے خوشحال ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں لیکن مہینے کے آخر 10 دن ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رزق کی قدر کرنا سیکھا ہی نہیں۔ اس ڈائری کو خرید کر آپ نے اس کے پہلے صفحے پر ایک ایسی بات لکھنی ہے جو آپ کے رزق کے بہاؤ کو بدل دے گی۔ وہ بات ہے شکر گزاری۔ قرآن کا وہ وعدہ یاد کریں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہم لوگ سارا دن ان چیزوں کا رونا روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ان ہزار نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ڈائری آپ کو یاد دلائے گی کہ آج آپ نے کتنا شکر ادا کیا۔ جب آپ روز اس میں اللہ کی دی ہوئی صرف 3 نعمتیں لکھیں گے تو آپ کے دماغ میں کمی کا احساس ختم ہو جائے گا جو غریبی کو دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، غریبی پہلے انسان کے دماغ میں آتی ہے، پھر اس کے گھر میں آتی ہے۔ جب آپ کا دماغ فراوانی اور شکر سے بھر جائے گا تو کائنات کی ہر طرف سے رزق آپ کی طرف کھنچتا چلا آئے گا۔ دوستو، اس ڈائری کا دوسرا حصہ آپ کے صدقے اور خیرات کے لیے ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اپنے لیے پورے نہیں پڑتے، ہم کسی کو کیا دیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہی وہ جال ہے جس میں شیطان آپ کو پھنساتا ہے۔ وہ آپ کو غریبی سے ڈراتا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ رک جائے، اور جیسے ہی آپ کا ہاتھ رکتا ہے اوپر سے آنے والی برکت بھی رک جاتی ہے۔ اس ڈائری میں لکھے کہ اس رمضان میں چاہے آپ کی جیب میں صرف 100 روپے تھے، آپ نے اس میں سے 10 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ جب آپ یہ رقم لکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن رہے ہیں، اور اللہ کا قانون ہے وہ دینے والے ہاتھ کو
کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ یہ ڈائری آپ کی مالی تربیت کرے گی، آپ کو فضول خرچی سے بچائے گی اور آپ کو اندر سے وہ انوشاسن دے گی جو ہر امیر اور کامیاب انسان کی نشانی ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ ڈائری اور قلم تو صرف شروعات ہے، اصل معجزہ تو اس پانچویں چیز میں چھپا ہے جس کا ذکر میں نے ویڈیو کی شروعات میں کیا تھا۔ وہ چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے اسے رمضان کے آخری دنوں میں پا لیا، اس نے مانو اپنی تقدیر کی لوٹری نکال لی۔ وہ پانچویں چیز آپ کے گھر کی فضا بدل دے گی، آپ کے بچوں کا مقدر سنوار دے گی اور آپ کے رزق میں ایسی خوشحالی لائے گی کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ کیا آپ اس آخری اور سب سے طاقتور راز کو جاننے کے لیے تیار ہے؟ دوستو، وہ ایسی چیز ہے جسے ہم میں سے بہت سے لوگ خریدنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن جو خرید لیتا ہے وہ پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ وہ پانچویں چیز کوئی مادی سامان نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کسی کی خاموش دعا۔ اب آپ کہیں گے دعا کیسے خریدی جاتی ہے؟ تو سنیے، آپ نے اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے بازار جانا ہے اور ایک ایسا جوڑا، ایک ایسا جوتا یا راشن کا ایک ڈبہ خریدنا ہے جو آپ کی اپنی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خریداری آپ نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے محلے کے اس سفید پوش انسان کے لیے خریدنی ہے جس کے گھر میں عید کی خوشیاں تو دور، شاید سحری اور افطاری کا سامان بھی پورا نہیں ہے۔ ہم سب اپنے بچوں کے لیے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، برانڈ ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بیوہ ماں کے بارے میں سوچا جو اس ڈر سے اپنے بچوں سے نظر نہیں ملاتی کہ کہیں وہ اس سے عید کا جوڑا نہ مانگ لے؟ دوستو، یہ پانچویں چیز دراصل وہ سودا ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب آپ وہ جوڑا یا راشن کسی کے گھر پہنچائیں گے اور وہ بھی اس طرح کی کسی دوسرے کو خبر نہ ہو، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جب وہ مجبور انسان اس تحفے کو دیکھے گا تو شاید اس کی زبان سے شبد نہ نکلے، لیکن اس کے دل سے جو ایک آہ نکلے گی، جو ایک ٹھنڈی سانس نکلے گی، وہ سیدھی عرش الہی پر جا کر دستک دے گی۔ دنیا کہتی ہے کہ مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے، لیکن رحمان کہتا ہے تم میری مخلوق پر خرچ کرو، میں تم پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ یہ وہ خریداری ہے جو آپ کی 7 نسلوں کی غریبی کاٹ سکتی ہے، کیونکہ جس انسان کی پیٹھ پر کسی یتیم یا مسکین کی دعا کا ہاتھ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت تنگ دست نہیں کر سکتی۔ دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اور سوچیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے کیا وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے؟ نہیں دوستو، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور وہی اللہ آج آپ کو آزما رہا ہے کہ کیا آپ اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے بندوں کو دیتے ہو۔ دوستو، رمضان کے یہ آخری دن، یہ آخری گھڑیاں دوبارہ نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے اگلے رمضان آپ کے پاس پیسے ہو لیکن وہ دعا دینے والا انسان نہ ملے۔ ہو سکتا ہے آپ دینا چاہے لیکن موقع نہ ملے۔ اسی لیے دیر نہ کرے، یہ پانچویں چیز ابھی خریدے اور اسے خاموشی سے وہاں پہنچا دے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پھر دیکھے آپ کے رزق میں وہ برکت آتی ہے یا نہیں جس کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ 5 چیزیں، پرندوں کا برتن، جے نماز، تسبیح، شکر کی ڈائری اور کسی غریب کی دعا، یہ صرف سامان نہیں ہے، یہ وہ 5 قدم ہیں جو آپ کو غریبی کی دلدل سے نکال کر خوشحالی کے راستے پر لے جائے گے۔ دوستو، میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے وہ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ دی جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے اب تک گزری، یا اس رمضان کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ ان کے حالات کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالات بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ رمضان ختم ہونے میں کچھ دن باقی ہے، ہمت کرے اور آج ہی سے ان 5 چیزوں پر عمل کرے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے
تو اسے صرف اپنے تک سیمت نہ رکھے، اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے۔ شاید آپ کی ایک شیئرنگ کسی اور کی زندگی بدل دے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی اصلی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت دے اور ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی بھائی کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔